بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو اس کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں تھا، کچھ باقی حصہ ابھی 13ویں پارے میں ہے۔ 13ویں پارے کا آغاز اس انداز سے کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب تعریف کی گئی اور ان کے کمالات، تقوی اور جو صلاحیتیں تھیں، بادشاہ نے بھی اور عوام نے بھی اور اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے، یہ الزام لگانے والوں نے بھی تسلیم کر لیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تعریف سن کر جو جواب ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری ہونے کا یا اپنے نفس پر اعتماد کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی کی ہی دعوت دیتا ہے، انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں مگر جس پر میرا رب رحم کرے، حفاظت کرے، تو وہ پھر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ دو باتیں بڑی اہم سمجھا دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ برائی سے بچنا انسان کے بس میں نہیں ہے، ایسا دشمن ہے نفس اور شیطان کے جو اس کو نظر بھی نہیں آ رہے، تو اس کی حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ انسان اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس ہر حال میں، ہر جگہ پر یقین رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی نیکی ہو جائے، انسان برائی سے بچ جائے مشکل وقت میں، تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرے، اپنی بڑائی بیان نہ کرے۔ اسی لیے ہمیں سمجھایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھنا چاہیے جب انسان کے دل میں اپنی بڑائی آنے لگے۔ اور اگر بالفرض گناہ ہو جائے تو آگے دوسرا عمل بتایا ان ربی غفور الرحیم، اب مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہوا ہے کہ جب بادشاہ نے ان کو اختیارات دے دیے اور وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا، پھر قحط سالی آئی اور پورا علاقہ پریشانی میں مبتلا ہوا، تو یہ حالات فلسطین تک، شام تک پہنچے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کا خاندان تھا۔ تو وہ بھائی بھی مجبور ہو کر، انہوں نے جب شہرت سنی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ اس طرح گندم تقسیم کر رہا ہے، تو وہ بھی لینے کے لیے آئے۔ وہ جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں شریک بھائی تھا، اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ تو 10 بھائی آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہلی دفعہ ان کو پہچان لیا، تو اس لیے لیکن اظہار نہیں کیا، تو بتایا کہ دوبارہ جب آپ آئیں گے تو اپنے ایک اور بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا احسان یہ کیا کہ ان کی جو رقم تھی وہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھوا دی، تاکہ یہ واپس آ سکیں، چونکہ ان کے حالات ان کو معلوم تھے۔ بہرحال یہ جب دوسری مرتبہ آئے ہیں تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی مشکل سے ساتھ بھیجا تھا، وعدہ بھی لیا تھا کہ یوسف کی طرح اس کو کہیں گم کر کے نہیں آنا، لیکن جب یہ لے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تنہائی میں بلا کر سارا معاملہ بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں، لیکن انہوں نے ایسی غلطی کی ہے۔ تو بتا دیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو میں اپنے پاس روک لوں، لیکن اس طرح سے ایک بہانہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک شاہی برتن بنیامین کے اس سامان میں رکھوا دیا۔ جب وہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان ہوا کہ شاہی برتن ایک گم ہو گیا ہے، لہذا تلاشی دو۔ یہ لوگ مطمئن ہو کے آ گئے کہ ہم نے تو چوری نہیں کی۔ بالآخر جب تلاشی لی گئی تو سب سے آخر میں بنیامین کا جب سامان دیکھا گیا تو وہاں سے وہ نکل آیا۔ اب فیصلہ یہ سنایا گیا کہ ہمارے ہاں ان
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے ہاں چور کی سزا کیا ہے؟ تو ان کے ہاں قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے وہ چور اس آدمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کا سامان چوری کیا گیا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنا چاہا۔ اب انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، وہ پہلے سے پریشان ہے، آپ اس کو نہ روکیں، اس کی جگہ ہمیں رکھ لیں۔ لیکن فرمایا کہ بھئی یہ تو ظلم ہوگا کہ چوری کسی نے کی اور سزا کسی کو ملے۔ بہرحال یہ مایوس ہو کر چلے گئے، لیکن ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ یہاں سے واپس نہیں گیا کہ اب مجھے باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی۔ بالآخر جب یہ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ رو رو کر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی یاد میں اور جدائی میں ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ دوسرا غم تھا۔ تو یہاں پھر فرمایا فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ اور اب یہ فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ یوسف بھی آئے گا، بنیامین بھی آئے گا، سارے آ جائیں گے۔ بہرحال بیٹوں نے کہا کہ بس بوڑھا ہے بیچارہ، دماغ اس کا اب کام نہیں کرتا، تو ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ پھر آئے، غلہ ختم ہو گیا، اب ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو ان بھائیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے بھیک مانگی اور کہا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں صدقہ دیجیے۔ صدقہ مانگا کر اب حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کر، تو بتا دیا اور ان سے عجیب سوال کیا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بس یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور کیا کہا؟ قالوا آئنک لانت یوسف، کہنے لگے آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں۔ تو فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، پھر دیکھیے گا یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ ہاں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور آگے ایک اصول سمجھایا ہے، انہ من یتقی ویصبر، یہ اصول ہے جو بھی گناہ سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، دو چیزیں تقوی اور صبر، جس کی زندگی میں آ جائے فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین، تو اللہ پھر ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کو سنبھالتا ہے اور ان کو عزت ضرور ملتی ہے۔ بہرحال اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ کرتا بھیجا کہ یہ میرے باپ کے چہرے پر لگانا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ بہرحال کرتا لگایا گیا، بینائی لوٹ آئی۔ اب سارے بھائی والدین سب مل کر مصر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ اب اس زمانے میں تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جاتا تھا اور شرعاً جائز تھا، تو ان سارے بھائیوں نے، والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ وہ خواب کی تعبیر تھی جو بچپن میں یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ مجھے سورج، چاند اور ستارے، 10 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد آ گیا اور کہنے لگے یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یہ میرے اس پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی اس کو احسن القصص کہا، سب سے اچھا خوبصورت واقعہ۔ اس میں سب سے اہم سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات مصیبت، تکلیف وہ انسان کے لیے نعمت اور عزت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، خوفناک بیماری، کہ جو خونی رشتوں میں بھی دشمنی پیدا کر دیتی ہے اور حقیقی بھائی بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں اس واقعہ سے سبق یہ ملا کہ اگر حسد کرنے والے بہرحال ذلیل ہوتے ہیں، اور جس آگ میں دوسرے کو جلانا چاہتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں دوسرے کے ختم ہونے کا، یہ خود جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ حسد کیا جائے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صبر کرے۔
یہ جو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، جلنے والے کا منہ کالا، اس کا مطلب کہ اس کے اندر بھی آگ لگی ہے، ورنہ اس کی کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ بھئی جلنے والے کا تو منہ کالا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد کرنے والے سے بھی حسد نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے۔ تیسرا بہت ہی اہم سبق جو اس واقعہ سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچپن میں تربیت اچھی ہوئی ہو تو وہ ساری زندگی اس کا اثر نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی، تو حالات جیسے بھی آئے، ماحول جیسا بھی ملا، لیکن اس تربیت کا اثر رہا۔ گناہ سے، خیانت سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے، بد اخلاقی سے محفوظ رہے۔ بڑی اہم بات اس میں یہ سمجھائی گئی ہے، عفت، عصمت، پاک دامنی، یہ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن جو دین کا کام کرنے والے مذہبی پیشوا ہیں ان کو اس معاملے میں زیادہ محتاط بھی ہونا چاہیے، اور اگر الزام وغیرہ لگ جائے تو اس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ لوگ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے دین پر عمل کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالنا چاہا بادشاہ نے بغیر کسی شرط کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، پہلے وہ معاملہ صاف کریں، ان خواتین کو بلائیں۔ جب انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہم غلط ہیں، پھر باہر آئے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے اندر کی جو زندگی ہے، وہاں خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو دین کی تبلیغ بھی، دعوت بھی دیتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں بھی انسان کو موقع ملے، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے، خیر کی دعوت جاری رہنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بڑے عجیب انداز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ایک دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر بھی عطا فرمائی، علوم نبوت بھی عطا فرمائے، بادشاہت بھی عطا فرمائی، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے ولی ہیں، کارساز ہیں، وکیل ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک درخواست ہے، توفنی مسلمن، مجھے اسلام اور ایمان کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور موت کے بعد اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ کی دعا اور فکر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کی ہے، تو ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا دل، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، 13واں پارہ، سورہ رعد، یہ موجودہ ترتیب میں 13 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 96 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 3 بنیادی عقائد، توحید، نبوت اور آخرت کی زندگی، اس پر زیادہ بات کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کے لیے ایسے دلائل ہیں جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ مثلا یہ فرمایا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، رات اور دن، پہاڑ، نہریں، دریا، غلہ جات، ان کے پھر مختلف رنگ، ایک ہی کھیت کے اندر مختلف رنگ کی چیزیں پیدا ہو رہی، پھر ان کے ذائقے مختلف، خوشبوئیں مختلف، ان سب کو، پھر موت اور زندگی کا نظام، نفع نقصان انسان کی زندگی میں ہر چیز میں، یہ سب ایک اللہ ہی کے اختیار اور حکم سے جاری ہے۔ قیامت کے دن آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں بھی دلائل کے طور پر مثالیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ دوبارہ انسان کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کے ایک حکم سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذرات خود اٹھیں گے، ملیں گے، جسم بنے گا، انسان کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رعد سورت کا جو نام رکھا گیا اس کا بھی ذکر ہے۔
رعد بادلوں کی کڑک کو کہا جاتا ہے، یہ جو بجلی چمکتی ہے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ بعد نے فرمایا کہ فرشتے کا نام ہے جو بارشوں کے نظام پر مقرر ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ رعد اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بارشوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کریم نے حق اور باطل کو مثال دے کر سمجھایا۔ سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ اور اس کے اوپر کوڑا کرکٹ تنکے نظر آتے ہیں، نیچے پانی چھپ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سیلاب ختم ہوتا ہے تو یہ گھاس پھوس سارا سب کچھ یہ پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے اور حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ جب یوں لگتا ہے کہ کفر غالب آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی غالب ہونے کے لیے ہے اور بالآخر وہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ آگ کے اندر لوہے کو، سونا چاندی کو تپایا جاتا ہے تو جھاگ اوپر نظر آتی، لیکن جیسے ہی وہ جھاگ بیٹھتی ہے تو اصل سونا سامنے آ جاتا ہے۔ یہی حالات اور واقعات کی مثال ہے کہ بالآخر حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اہل تقوی، اور عقل مند ان کو کہا گیا۔ ان کی صفات میں فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ دوسرا ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، رشتہ داری قائم رکھتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بہت ڈرتے ہیں، یعنی حساب کی فکر ان کو رہتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حالات پر صبر کرتے ہیں، حالات دین کے اعتبار سے ہوں یا دنیا کے اعتبار، صبر۔ نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ بد نصیب ہیں، کم عقل ہیں، ان کی عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی دین کی مخالفت کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی ان کے کام ایسے ہیں کہ جو زمین میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ موجودہ ترتیب میں سورت نمبر 14 ہے اور نزول کے اعتبار سے سورت نمبر 72 ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی اور ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی میں لانے کا ذریعہ ہے، اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر قوم میں جو نبی بھیجا وہ انہی کی زبان میں بھیجا ہے۔ بات کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے اور یہ مؤثر بھی ہوتا ہے ذریعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں کس ظلم کی اس لمبی اور تاریک رات سے اللہ نے نجات دی، آزادی عطا فرمائی، اور ساتھ اصول بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے، وہ نعمتیں عطا کرنے والا چھین بھی لیتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد عمومی بات فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض ہی کیا ہے، ان کی مخالفت کی ہے، اور زیادہ تر اعتراض اس بات پر ہوتا تھا کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے سمجھایا کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی آئیں گے، زمین پر انسان آباد ہیں، ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے بطور نمونہ اور ماڈل بن کر زندگی پیش کرنے کے لیے نبی بھی بشر ہوگا، انسان ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ اوروں کے مقابلے میں خاص اور زیادہ ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو اس لیے تمہیں اس بات پر اعتراض کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا لہٰذا ہم اس پر قائم ہیں۔
تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بڑے حق پر ہوں پھر تو ان کی تقلید یہ تعریف کے قابل ہے، لیکن اگر بڑوں سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اسی لکیر کو پیٹتے رہنا، ان کے پیچھے چلنا، یہ عقل مندی نہیں ہے اور بالآخر انسان کی ہلاکت اور ذلت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی نے قیامت کا نقشہ بیان فرماتے ہوئے سمجھایا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے بری ہونے کا اعلان کرے گا اور واضح کہہ دے گا کہ بھئی میں نے تمہیں زبردستی برائی میں نہیں ڈالا تھا، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، تم نے اپنی مرضی سے شوق سے اس کو اختیار کیا، لہذا مجھے ملامت نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ، ایمان اور اچھے کلمات کی مثال دی ہے کہ یہ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین میں اور بہت تنا آور ہے، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کفر، شرکیہ جو عقائد ہیں، کلمات ہیں، یہ اس جھاڑی کی طرح ہیں کہ جڑیں بھی اس کی بہت اوپر ہیں اور تنا بھی بہت چھوٹا سا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل میں ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اثرات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اور جو نیک اعمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں وہ پھر آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ ان کی دعائیں ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اس سے پہلے جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے دودھ پیتے بیٹے کو اور ان کی والدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ آئے تھے، اس وقت انہوں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ میں یہاں اس غیر آباد وادی میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ لیقیم الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں۔ دعا کی یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یہ بے آباد ہے، جگہ آباد ہو جائے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ کریم نے ایسی دعا قبول فرمائی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہوتا کچھ بھی نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن دنیا کی ہر نعمت وہاں میسر ہے اور ملتی ہے۔ لوگوں کا دل ایسا مائل ہوا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب وہ جگہ خالی ہو۔ لوگوں کو روکنے کے لیے قوانین بنانے پڑتے ہیں تاکہ یہاں کا نظام چلانا آسان ہو سکے۔ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ تعالی نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور یہ سمجھایا کہ انسان کبھی بھی گناہ کر کے غفلت میں نہ پڑے اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن فیصلے کا دن قیامت کو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، جب یہ زمین دوسری زمین سے، آسمان دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور مجرمین اس دن دیکھیں گے کہ ان کے لیے لباس بھی آگ ہی کا بنایا جائے گا اور آگ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ بالآخر عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب ہو۔